13 جون میری زندگی کا ایک اہم ترین سانحہ پیش آیا جب میری ماں سے جدا ہو دنیا کو چھوڑ چلی گئی۔ ہر انسان کو اپنی ماں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ اب بہت افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کی اس طرح سے ادب بھی نہیں کر سکے، ان کے ساتھ محبت بھی نہیں کر سکے جس طرح ہمیں چاہیے تھا۔ وقت ہی نہیں ملا۔ ابھی شعور کا تو انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، ویسے ابھی شعور کی ہوش و حواس کی سرحدوں میں قدم رکھنا ہی شروع کیا تھا کہ اور میرے لاشعور میں یہ بات ہوتی تھی، ایک خوف سا ہوتا تھا اس دور میں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ بلکہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اکثر وہ اٹھ کے سوتے ہوئے دیکھتا تھا کہ سانس ان کی چل رہی ہے نا، پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو سکھ کا سانس لیتا تھا، ایک درجے اطمینان ہوتا تھا۔ اور یہ کیفیت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہی میرے پاس تو میرے ماں باپ ہیں، ان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہوئی کہ میں کہیں گیا ہوا تھا اپنے عزیزوں کے پاس، تو وہاں ویسے ہی جیسے انسان گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس وقت میں LLB کے دوسرے سال میں تھا، چھٹیاں ہی تھیں، دوسرا سال کے بلکہ پیپر دے دیے تھے اور تیسرے سال میں داخلہ ہونے والا تھا۔ اور ماں کے حکم کے مطابق، ان کی فرمائش پر، ان کے حکم کی اتباع میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی شادی کر لو، اور جیسے بھی انہوں نے کہا، جس طرح کہا، وہ مان لیا ان کا حکم کہ آپ کا یہ حکم ہے تو آپ کا حکم سمجھ کے دوران تعلیم ہی یہ کام ہو گیا۔ اس کے 3 مہینے بعد، تقریباً 3 مہینے بعد ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو 13 جون کی تاریخ وفات تھی۔ وہ وہاں رات کو بہت، ان دنوں میں ویسے بھی ہمارے ان علاقوں میں طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں بہت، جو آم کا موسم ہوتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں اور مٹی کے طوفان ہوتے ہیں، گرد و غبار ہوتا ہے بے انتہا۔ اس جنوبی پنجاب میں کہہ لیں، اس علاقے میں سارے، تو اس رات بھی بارش وغیرہ ہوئی تھی، اور اسی طرح آدھی رات کو، اس دور میں فون بھی نہیں ہوتے تھے، سامنے والے گھر پہ فون تھا، وہ نمبر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ بھی فون نہیں تھا، تو سامنے والے گھر پہ فون آیا، اور آدھی رات کو انہوں نے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا شاید، یہ دروازہ بجایا، تو میں جاگ گیا، اٹھا دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ فون آیا ہے اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو۔ تو ماں باپ کے جانے کے بعد ہی ان کی اہمیت، ان کی عزت اور ان کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی عزت کریں، ان کے احترام کریں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، ان کے ہر حکم کے سامنے بالکل اف بھی نہ کریں، ان کو جھڑکے بھی نہ، ان کے لیے بلکہ دعا کریں ہر وقت کہ یا اللہ، جیسے کہ اللہ نے خود سکھایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت فرما، ان پر اس طرح کرم و فضل فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے
بچپن میں مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا اور جوان کیا۔ ہماری والدہ محترمہ اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اعلیٰ مقامات میں سے مقام عطا فرمائے۔ وہ بہت ہماری اچھی تربیت فرماتی تھی، وہ بہت اچھی تربیت فرماتی تھی، بہت ان کی ایک ایک بات آج بھی اچھی طرح یاد ہے، ازبر ہے، دماغ میں گھومتی ہیں ان کی باتیں، اور لوگوں کو بتاتا ہوں، بچوں کو بھی بتاتا ہوں کہ میری ماں نے میری اس طرح تربیت کی، مجھے یہ باتیں سکھائی، مجھے یہ کہا۔ تو ابھی اس بات کا تو احساس ہی نہیں تھا نا کہ کوئی، اگرچہ ان کو کچھ عرصہ پہلے لقوہ ہوا تھا لیکن وہ اس سے سروائیو کر گئی تھی۔ کمزوری تو بہرحال ان کو بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ 1998 کی بات ہے، 28 سال ہو گئے اس بات کو۔ 90 میں شاید ان کو یہ لقوے کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد سے کمزوری اور نکاہت اور اس طرح کی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں روٹی بھی پکا کے دیتی تھی اور ہماری کپڑے بھی دھو کے دیتی تھی، ہر طرح سے ہمارے خدمت کرتی، اور ساتھ ساتھ تربیت فرماتی، رہنمائی فرماتی تھی کہ، اور سب سے بڑی جو بات وہ کہ اپنے باپ، اپنے ابو کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا کی۔ جو کچھ تمہارا باپ تمہارے لیے ہو سکتا، دنیا کے کوئی رشتہ وہ تمہارے لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا مخلص، جتنا محبت کرنے والا، جتنا احساس کرنے والا، یا تمہارا بھلا چاہنے والا، تمہاری دنیا اور آخرت کا بھلا چاہنے باپ ہو سکتا ہے، اور کوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور ایسی مائیں سب کو عطا فرمائے، ایسی اچھی تربیت اپنی اولاد کرتی